أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات عزاداران سید الشہداء، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پرانے دور میں کوئی ایسی آواز سننے میں بہت کم آیا کرتی تھی کہ جو کربلا کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتی. پرانے ادوار میں آپ دیکھیں گے تو کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ یزید جیسے فاسق انسان کا تقابل ابا عبداللہ حسین جیسی پاک ذات سے کرے. بہت دھیمی دھیمی آوازیں اٹھا کرتی تھی. لیکن اب یہ دور ایسا دور آیا ہے کہ شجرہ طیبہ کا تقابل شجرہ خبیثہ سے کیا جا رہا ہے. اس کی دو ہی وجوہات ہیں، یا یہ بغض حیدر بول رہا ہے یا ماؤں کی نجاست بول رہی ہے. ماہوں کے رحم میں جو نجاست ہے یا وہ بول رہی ہے یا بغض حیدر کہہ رہا ہے. ورنہ کہاں حسین اور کہاں یزید. اصلاً تقابل کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس مجلس کے توسط سے، کیونکہ جو مستضعفین ہیں انہیں حقائق کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ حسین کیا ہے، تو کوشش یہ رہے گی کہ قرآن کی روشنی سے اور اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو احادیث نبی کی روشنی سے امام حسین کی شخصیت کو بیان کیا جائے کہ نگاہ حسین میں، نگاہ قرآن میں حسین کیا ہے. نبی کریم کی ذات کی نگاہ میں حسین کن فضائل کیا حامل ہے اور کون سے ایسے امتیازات ہیں جو حسین کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اگر کوئی انسان قرآن کی طرف جب نگاہ کرے تو کوئی بھی مسلمان اس بات کا، اس حقیقت کا منکر نہیں ہے کہ آیت تطہیر، جب اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کا نزول کیا اور ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمام علماء کا اتفاق ہے، اور ماشاءاللہ سے راوی بھی ایسے راوی ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. امہات المومنین سے لے کے بڑے بڑے اصحاب اس بات کے راوی ہے، اس بات کے گواہ ہیں کہ جب نبی کریم نے ان پاک ہستیوں کو اپنی چادر کے ذریعے سایہ لیا اور ان کا تعارف بعنوان اہل بیت کرایا، تب خداوند عالم نے اس آیت کو ان کی شان میں نازل کیا. تو قرآن کی نگاہ میں مصداق اہل بیت ہے حسین، قرآن کی نگاہ میں مرکز طہارت ہے حسین. اب اللہ کے پاک کرنے کے بعد اگر اس نفس میں کوئی عیب ہو، اس میں کوئی نقص ہو، تو یہ عیب اس نفس کا نہیں ہے، یہ نقص اس نفس کا نہیں ہے، بلکہ یہ عیب اور نقص اس ذات کی ہے کہ جس کے پاک بنانے کے باوجود بھی پاک نہ ہوئے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طہارت کا اعلان کیا تو اہل بیت کے نام سے نہیں کیا بلکہ اپنے ارادے کے نام سے کیا، تاکہ جتنا میرے ارادے میں زور ہوگا اتنا ہی اہل بیت کی طہارت میں زور ہوگا۔ اللہ کا ارادہ اہل بیت کو پاک و منزہ رکھے۔ اور یہ جو آج کل شکوک پیدا کیے آتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، ابو سعید جو راوی ہے، موثق ترین راوی ہے طرفین کے درمیان، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ آیت کن کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ رسول نے کہا نزلت فی خمسہ، یہ 5 افراد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وہ 5 افراد کون ہیں؟ فیہ وفی علی والحسن والحسین وفی فاطمہ۔ یہ جو آیت تطہیر ہے میرے متعلق ہے، علی و فاطمہ و حسنین کے متعلق ہے۔ اب یہاں سے واضح ہوا کہ یہاں پہ اہل بیت سے مراد اہل بیت نبی مراد نہیں ہے۔ اگر اہل بیت نبی مراد ہوتے تو علی و فاطمہ، حسن و حسین شامل ہوتے، نبی خود شامل نہ ہوتے، بلکہ نبی کریم نے اس روایت کی، اس حدیث کے سے بتلا دیا کہ یہاں جو اہل بیت مراد ہے اس سے مراد اہل بیت نبوہ ہے، اس لیے کہ جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان میں سے ایک میں خود نبی کریم بھی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مجھے سید بزرگار کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ محرم حرام میں نعرہ لگانا کوئی ممنوع تو نہیں ہے، ہاں محرم میں ذکر اہل بیت کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ اور علی کا ذکر واحد ایسا ذکر ہے کہ زبان سے بولو تو بھی عبادت ہے، کتابت کی شکل میں لکھو تو بھی عبادت ہے، اگر دوسروں سے چھپا کے دل میں رکھو تو بھی عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، اب علماء اسلام میں یہ لڑائی ہے، مفسرین نے اختلاف کیا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، پاک کریں یا پاک رکھیں۔ اب بہت سے علماء بڑے خوش ہوئے، ترجمہ کر دیا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور بڑی خوشی ہوئی انہیں کہ جناب والا کوئی کمی تھی، کوئی نقص تھا، کوئی عیب تھا، تبھی تو اللہ نے کہا کہ تمہیں پاک کرے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا غور کیجئے گا، ذرا کیا ہے ولایت علی کے تعصب سے ہٹ کر، بغض علی سے ہٹ کر ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت جن کی شان میں نازل ہوئی ہے ان میں سے ایک خود نبی کریم کی ذات بھی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ آیت رحلت رسول کریم سے 2 یا 3 سال پہلے کی آیت ہے۔ اب ذرا آپ اس کڑی کو جوڑیں کہ جب رسول خدا 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے انتقال کر گئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب رسول خدا 60 سال کے تھے تو اللہ کو خیال آیا کہ اب رسول کو پاک کیا جائے۔ جب علی مرتضیٰ 30 سال کے ہوئے تو اللہ کو خیال آیا کہ اب علی کو پاک کیا جائے۔ جب زہرہ بطول 15 برس کی ہوئی تو یہ خیال آیا تو اب بھی جو فضیلت حسین کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ آگے جائیے کہ ان علماء سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ کا ارادہ پاک کریں ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک کریں۔ ذرا مڑ کے دیکھیں کہ آپ کا نبوت کے متعلق کیا عقیدہ بنتا ہے، اس لیے کہ شک کی گنجائش اب اس آیت کے نزول کے بعد نہیں ہے۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اب گنجائش نہیں ہے کہ ان کے کردار میں شک کیا جائے، ان کی گفتار میں اقوال میں شک کیا جائے۔ شک وہاں ہوگا جو احکام، جو اقوال آیت تطہیر سے پہلے کیے ہیں۔ آیت تطہیر سے پہلے جتنے اعلانات ہیں بقول آپ کے وہ مشکوک ہے، اور آیت تطہیر کے بعد جتنے اعلانات ہیں وہ یقیناً صادر شدہ ہے، حکم الہی کے لحاظ سے ہے۔ ذرا مڑ کے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان آیت تطہیر کے نزول سے پہلے کیا ہے، ولایت علی کا اعلان آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد کیا ہے۔ اب اگر شک کرنا ہو تو نبوت میں کرے، علی کی ولایت میں نہیں۔ علی کی ولایت میں شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اعلان بعد طہارت کا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ایمان کیا کہتا ہے کہ اگر پاک کریں تو شرک رسالت میں ہونا چاہیے، ولایت میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ولایت کے اعلان آیا تطہیر کے بعد ہوا، رسالت کے اعلان آیا تطہیر سے پہلے ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل پر۔ یہ تو طہارت کی گواہی دے رہے ہیں قرآن حسین کی۔ میں اپنے نوجوان سے مخاطب ہوں کہ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے متمسک ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کیسے معلوم ہو کہ ہم اہل بیت کے کتنے قریب ہیں؟ اس آیہ مجیدہ میں غور کیجئے گا تو یہاں ہمیں ایک ضابطہ دیا گیا ہے اس قرآن کی آیت میں کہ اگر کسی انسان کو یہ غور کرنا ہے، یہ جاننا ہے کہ اہل بیت سے وہ کتنا متمسک ہے، تو آیت نے تو یہ آپ کو ضابطہ بتلا دیا کہ اہل بیت وہ ہے جن سے نجاست اور رجس دور دور ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ جو انسان جتنا نجاست اور رجس کے قریب ہوگا اتنا ہی اہل بیت سے دور ہوگا، جو رجس اور نجاست سے دور ہوگا اتنا ہی اہل بیت کے قریب ہوگا۔ اور ایک نجاست اور رجس اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں اس کا ذرہ برابر بھی اس کا وجود ہو تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے، غافل نہ رہے۔ وہ نجاست کیا ہے؟ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو عموماً جب ہم کہیں جائیں تو ہمارے جو احباب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان کے بھی یہی کہنا ہے کہ اس مرض میں بہت سارے مومنین بھی مبتلا ہے۔ وہ رزق کیا ہے؟ دشمنان اہل بیت کے لیے نرم گوشہ رکھنا۔ اگر کوئی کہے کہ اہل بیت کے دشمنوں سے برات نہیں کرنی ہے، اس کا اظہار کرنا منع ہے، نہیں کر سکتے آپ، تو یاد رکھیں کہ اتنی بڑی نجاست ہے کہ یہ آپ کے ایمان کو کھا جائے گی۔ یہ میں خطابت کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، کہ روایت ہے آل محمد سے کہ کسی شخص نے صادق آل محمد سے آ کے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ فلانی بندہ آپ کا بہت چاہنے والا ہے، بڑی محبت ہے اسے آپ سے، لیکن ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری کیا؟ عقیدہ براءت میں کمزور ہے۔ وہ آپ کے دشمنوں سے براءت کرنے سے خوفزدہ ہے، وہ براءت نہیں کرتا۔ تو سنیے کہ صادق آل محمد نے کیا جواب دیا۔ ہیہات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبر من عدونا۔ اللہ کی قسم ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری محبت کا ادعا کرے اور ہمارے دشمنوں سے اظہار لا تعلقی نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری روایت میں دیکھیں کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں حقیق علی اللہ اللہ یدخل الجنة من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من حبہما۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے، اپنے اوپر واجب و لازم قرار دیا ہے کہ وہ شخص کہ جس کے دل میں رائے برابر کا بھی اگر جس شخص کے دل میں اس امت کے لات و عزہ کی محبت ذرہ برابر بھی ہوگی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل پر۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تبرہ کے نام پہ بد زبانی کی جائے، گالم گلوچ استعمال کی، تبرہ سے تعلق نہیں ہے۔ بد زبانی نجاست ہے اور تبرہ عبادت ہے، طہارت ہے۔ تبرہ عبادت میں سے ہے۔ تبرہ کے معنی نہیں ہے کہ آپ جب دل چاہے جہاں چاہے بد زبانی کریں۔ بد زبانی سے علی کے چاہنے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بد زبان ہے وہ امیر شام کا شیعہ ہو سکتا ہے، حیدر کرار کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اب خباثت اور طہارت کو نہ ملائے گا کہ ہم جب تبرہ کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے خیال میں آتا ہے کہ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ بد زبانی، گالم گلوچ کرنا۔ اس سے تبرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبرہ کا معنی ہے اظہار لا تعلقی، کہ اس عفت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
تو عزیزان محترم کوشش کیجیے گا کہ یہ جو نجاست ہے وہ کسی کے دل میں نہ آ پائے۔ اگر یہ نجاست آ گئی نا کہ اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں ذرا برابر بھی اگر کسی کے دل میں نرمی آ جائے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی دقت نہ ہو۔ صلوات محترم، یہ قرآن طہارت حسین کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد آئے دوسری منزل دیکھیں کہ جہاں قرآن صداقت حسین کی گواہی دے رہا ہے کہ جب نبی کریم نے عیسائیوں سے مناظرہ ہوا، بات گفتگو ہوئی، علمی گفتگو ہوئی، وہ نہ مانے، آخر میں مباہلہ کا اعلان ہوا تو آیت نے کہا قُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب دیکھیں مفہوم میں وسعت ہے۔ علماء کرام موجود تھے، مجھے سمجھانے کو دقت نہیں ہے، یہ صرف یہ بچوں کو جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عربی میں جو جمع ہے 3 اور سے زیادہ کے لیے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ لڈو پھوٹ رہے تھے کہ بھئی ہم سے بڑھ کر نساء نبی کون ہو سکتا ہے، ہم بڑی بڑی عمر والے، ہم سے بڑھ کر انفس نبی کون ہو سکتا ہے۔ بڑی خواہشیں لیے تھے کہ کل بروز مباہلہ شاید نبی ہمیں لے کے جائے، لیکن جب صبح مباہلہ ہوئی تو رسول اس شان سے نکلے کہ گود میں حسنین ہے، رسول کے پیچھے زہرا سلام علیہا ہے، اور زہرا کے قدم بقدم علی مرتضیٰ ہے۔ میرا سوال یہ کہ یا رسول اللہ، جب آیت میں وسعت ہے اس کے باوجود آپ نے انہی افراد کا انتخاب کیوں کیا؟ تو شاید رسول خدا یہی جواب دے، اس لیے کہ آج میری رسالت ان کی گواہی پر موقوف ہے، میری رسالت کے اوپر آنچ آنے والا ہے، اس لیے اپنی رسالت کی گواہی کے لیے ان افراد کا انتخاب کیا جائے گا کہ جن کی دہلیز سے بھی جھوٹ کا گزارا نہ ہو۔ اور قرآن ایک معیار دے دیا، اگر قرآن کی اس آیت پہ مسلمان غور کریں تو مجال ہے کہ حسین کا مقایسہ کیا جائے یزید کے ساتھ، حق و باطل کی میزان کرا دے حسین کی آیت میں۔ اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ کون حق میں ہے کون باطل میں ہے تو اس آیت نے معیار دیا ہے کہ یاد رکھو جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے گا، کچھ اور ہو یا نہ ہو لعنتی ضرور ہوگا۔ حق جو لعنتی ہو وہ حق میں ہو ہی نہیں سکتا، جو لعنتی ہو اس کا حق سے کیا لینا دینا ہے۔ تو اب تاریخ میں دیکھیں کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ہے وہ کچھ اور تو نہیں ہو سکتے، لعنتی ضرور ہے۔ یہ حسین کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے قرآن۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بس جلد اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور آیات کی فہرست آپ کے سماعتوں کے نظر کرتے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت نے آواز دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول، یہ جو مسلمان آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں اٹھائی آپ نے ہماری ہدایت کرنے میں، ہم چاہتے ہیں کہ اس نبوت اور رسالت کا کوئی اجر دے، تو اللہ نے کہا تمہاری بس کی بات نہیں ہے کہ اجر دے دو، اگر پھر بھی تم اصرار کرتے ہو کہ میرے نبی کی رسالت کا اجر دے تو اجر میں کس چیز کو مانگا گیا؟ کہا میرے رسول کے اہل بیت سے مودت رکھی جائے، محبت رکھی جائے، تو اہل بیت نے وہ اجر رسالت کا مصداق ہے حسین۔ اس کے بعد آئے قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جہاں اہل بیت کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ حل عطا قصیدہ پڑھ رہا ہے اہل بیت کا۔ قرآن کی کون سی ایسی صورت ہے کہ جہاں اہل بیت کے قصیدہ بیان نہ ہو رہا ہو؟ قرآن کے ہر سورے میں، جس سورے کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں اہل بیت کے قصیدے تو پڑھے جا رہے ہیں۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ، جتنے بھی سورتیں ہیں قرآن کی، اہل بیت کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ نگاہ قرآن میں حسین، کہ نگاہ قرآن میں مرکز طہارت حسین، نگاہ قرآن میں مصداق صادقین حسین، قرآن کی نگاہ میں اجر مودت ہے حسین۔ اب کس کی جرات ہو سکتی ہے کہ یزید جیسے خبیث کا مقایسہ کیا جائے حسین سے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ فقط وہی انسان کر سکتا ہے، یا تو جو بالکل جاہل ہو، جس نے کبھی قرآن و احادیث کی طرف نظر ہی نہیں کی ہو، یا وہ انسان جس کے دل میں بغض اہل بیت بنا ہوا ہو، یا جس کی ماں نے خیانت کی ہو۔ اب جتنے بھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ تمام الفاظ روایت میں مل رہے ہیں کہ کوئی یہ پریشان نہ ہو جائے کہ آپ ممبر میں بھی سب کو منع کریں تو آپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔
یہ روایات میں الفاظ موجود ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ اہل بیت سے بغض وہی رکھ سکتا، رسول کا قول ہے، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اصحاب نے یہ بتلا دیا کہ ہمارے پاس معیار کیا تھا مومن اور منافق کی۔ جب رسول جب تک تھے ہم تو رسول کو معیار کرا دیا ہم نے، جب رسول اس دنیا سے چلے گئے ہم پریشان تھے کہ حق و باطل کا میزان کون ہے، ہم کس طرح پہچانے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے، تو رسول نے یہ معیار دیا تھا کہ ذکر علی سن کر جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا وہ مومن ہے، جس کا چہرہ اتر جائے سمجھ لینا پکا منافق ہے۔ باہر روایت کی روشنی میں ذرا امام حسین کو دیکھا جائے، دامن وقت میں اصلاً گنجائش نہیں ہے، 2-3 روایتیں آپ کی سماعتوں کی نظر اور اس کے بعد مسائل پڑھ کے آپ کی ذمتیں تمام کروں گا۔ جناب المعدت میں روایت ذکر کی گئی ہے کہ رسول خدا جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں سبط اصغر آبا عبداللہ حسین دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کہیں پاؤں لگ جاتا ہے زمین پر گر پڑے تو رسول نے اپنا خطبہ روکا، رسول نے اپنا خطبہ روکا۔ دیکھیں کوئی بھی انسان جب جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، تاریخ میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹے کی خاطر خطبہ روک دیا گیا ہو، لیکن رسول نے خطبہ روک کر یہ اعلان کر دیا کہ اس خطبے کا دوام حسین سے ہے، اگر حسین نہ ہو تو نماز جمعہ ہی باقی کہاں رہے گی۔ رسول خدا نے خطبہ روکا، اپنے نواسے کو لے آئے گود میں رکھا، اب موضوع خطبہ بدل دیا رسول، نہیں معلوم کس عنوان میں گفتگو تھی، اب رسول خدا نے اپنے خطبے کا اعلان تبدیل کر دیا، اب حسین کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ایھا الناس، لوگوں جو اسے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہ جانتے ہیں دیکھو میں رسول اس کا تعارف کرا رہا ہوں، یہ حسین وہ ہے جس کا جد یوسف سے افضل ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کا دادا جنت میں ہے، جس کی دادی جنت میں ہے، جس کی پھوپھی جنت میں، جس کا چچا جنت میں، جس کا ماموں جنت میں، جس کا باپ جنت میں ہے، جس کی ماں جنت میں ہے، یہاں تک تو کوئی دشواری نہ تھی، اس سے بڑھ کر ذرا حسین کی فضیلت کو دیکھیں، رسول آگے بڑھ کر کہتے ہیں جو حسین سے محبت رکھے گا وہ بھی جنت میں ہوگا، جو حسین سے محبت رکھنے والے سے محبت رکھے گا وہ بھی جنت میں ہوگا۔ یہ عظمت حسین ہے کہ انسان جنت کے لیے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، در حسین میں آ جائیں، یہ حسین ہی ہے جو آپ کو خدا تک لے جائے گا۔ پوری دنیا جب کربلا کی طرف متوجہ تھی اس وقت حسین نے سجدہ کر کے پوری دنیا کو اللہ سے متصل کر دیا۔ آج اگر ہم گریہ کرتے ہیں بدعت بدعت کے نعرے بلند ہوتے ہیں، بھائی بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کی مختلف تعریف، ایک تعریف تو یہ ہے ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، جو دین میں نہیں ہے اسے آپ دین میں داخل کر دیں، یا ہمارے اہل سنت برادران کے درمیان کہ جو شے رسول خدا نے انجام نہیں دی ہر اس چیز کا انجام دینا بدعت ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ آج کی اس دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جو بدعت نہ ہو۔ کہاں سے آپ نے کہا کہ ذکر حسین بدعت ہے؟ بڑے نعرے بلند ہوئے کہ حسین پہ رونا بدعت، ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے، ہم فخر سے کہہ رہے ہیں وہ بھی، ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے، ہم مجالس برپا نہیں کرتے، ہم مجالس میں نہیں آتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم نہیں آ رہے ہو بلکہ حسین سے تمہیں اللہ نے دور رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے جو نجاست ہوگی وہ حسین سے دور ہوگی۔ تو کوئی فخر نہ کریں کہ ہم مجلس میں نہیں آتے، کوئی یہ فخر نہ کریں کہ ہم غم حسین نہیں مناتے، تم نہیں منا رہے ہو بلکہ تمہیں روکا جا رہا ہے اس لیے کہ تم قابل ہی نہیں ہو کہ ذکر حسین سن سکو۔ میں حوالہ آپ کے سماعتوں کو نظر کرتا جاؤں، مستدرک صحیحین اور مجمع الزوائد، یہ 2 حوالے آپ کی سماعتوں کو نظر کیا میں نے اہل تسنن کے علماء کی، 2 روایتیں، اس کے بعد مسائل اور آپ کی ذمتیں تمام۔ راوی ماشاءاللہ سے ایسے راوی ہے کہ جن کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، امہات المومنین راوی ہے، ام سلمہ سلام علیہ، ام فضل زینب بنت حجر اور ام المومنین عائشہ صاحبہ بھی کیا ہے اس روایت کی راوی ہے۔
اب کس کی مجال ہے کہ اس روایت کو ٹھکرا سکے؟ تو بڑی بڑی ہستیاں ہاں اس روایت کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا مختلف الفاظ ہیں، میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ رسول خدا نے ابا عبداللہ حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور گریہ کر رہے ہیں۔ جب امہات مومنین نے دیکھا کہ رسول گریہ کر رہے ہیں تو سوال کیا، یا رسول اللہ آخر یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جن جن خواتین کے میں نام لیا سب نے ہی سوال کیا، سب نے کہا یا رسول اللہ آئی گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن کتنا آسان تھا، یہ کہہ دیتے کہ حسین پہ رونا بدعت ہے، کیونکہ رسول نے ایسا کام نہیں کیا۔ حسین تو 50 سال بعد رحلت رسول کے شہید ہوئے ہیں، تو جو ماتم ہوگا، جو گریہ ہوگا، وہ بھی 50 سال بعد ہی ہوگا نا، تو آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ بدعت ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ قدرت نے کیا انتظام کیا کہ جبرائیل کو ذاکر حسین بنا کر بھیجا، بیت نبی کو عزاخانہ حسین بنا کر ذکر حسین کروایا، اس کے بعد ذاکر تبدیل ہوا، رسول نے مصائب بیان کرنے شروع کیے، اب مجمع تبدیل ہوا کہ رسول گھر والوں کو مصائب بیان کرنے کے بعد جب باہر نکلے نا، یہاں بھی ماشاءاللہ سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب نے دیکھا یا رسول اللہ رونے کے آثار ہے، غم کے آثار ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر مجمع تبدیل ہوا، وہ مجمع جو بیت میں تھا ام المومنین کا مجمع ہے، یہ جو مجمع ہے اصحاب رسول کا مجمع ہے، دنیا میں خواتین کا اس سے افضل مجمع نہ ہوگا، اور مردوں میں اصحاب سے رسول سے بڑھ کر کوئی افضل مجمع نہ ہوگا۔ ان مجموع میں رسول نے ذکر حسین کر کے حسین پر رو کر یہ بتلا دیا کہ حسین پر گریہ کرنا، حسین کے مصائب کا بیان کرنا سنت رسول ہے۔ 50 سال بعد ابا عبداللہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن رسول نے روز اول جس دن ولایت ہوئی ابا عبداللہ حسین کی، اس دن مجلس برپا کر کے دنیا کو بتلا دیا، یہ جو تم نبی ناموس رسالت، توہین رسالت، ہاں سنت نبی کے نعرے سے دعوت بلند کرتے ہو، اگر اتنے ہی سنت کے پاسدار ہو، اگر اتنا ہی تمہیں نبی سے تعلق ہے، اگر اتنا ہی تمہیں نبی سے محبت ہے، تو ہر قدم میں رسول کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ تم نے رسول کی سنت کہہ کر مسواک تو رکھا، تم نے رسول کی سنت کر کے پانچھا تو اٹھا لیے، تم نے رسول کی سنت کہہ کے زلفے تو رکھ دیے، لیکن وہ جو رسول کی سب سے بڑی سنت تھی، جو رسول کی سب سے عظیم سنت تھی، وہ مودت اہل بیت، وہ محبت اہل بیت، اسے تو تم نے چھوڑ دیا۔ بھائی رسول نے جتنا اہل بیت سے محبت کیا ہے، اتنا ہی ان کے دشمنوں سے اظہار لا تعلقی بھی کیا ہے۔ جہاں حسین کی مظلومیت کو بیان کیا ہے، تو وہاں پر ان کے قاتلین پہ لعنت بھی کی ہے۔ جہاں پر علی مرتضیٰ کے مصائب بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں پر جنہوں نے علی اور زہرا پہ ظلم کیے، اولاد زہرا پہ ظلم کیے، ان پہ لعنت بھی کی ہے۔ عجیب مسلمان ہے کہ 1 مہینہ پہلے سب خوشی سے عید منا رہے تھے کہ رسول زیادہ بچ گیا، نئے نئے کپڑے پہ بنائے جا رہے ہیں، سب خوشی منا رہے ہیں۔ سوال کیا کسی نے؟ صلوات پڑھے محمد والدہ پر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو تمام مسلمان نئے کپڑے پہن رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں؟ تو جواب یہی آیا کہ نبی زادہ بچ گیا۔ نبی زادہ کے بچنے پہ تو تمہیں عید منانے میں اشکال نہیں ہے، لیکن جب نبی کریم کا گھر لٹ جائے اور ہم غم کریں تو تمہیں اشکال ہے۔ بس عزیزو، آپ کی زحمتیں تمام ہوئی، خدا ان آنکھوں کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ اڑائے۔ حسین کا غم اتنا بڑا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے نا، بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، جب ہم اہل بیت کے مصائب بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے باپ کا غم بھول جاتا ہے۔ یہی تو محبت اہل بیت ہے کہ اپنے غم کو ہم بھول جاتے ہیں۔ عصر عاشور عزیزو، قیامت کا منظر ہے۔ وہ حسین
کہ جس کے آگے پیچھے ابوالفضل عباس و اکبر جیسے جوان ہوا کرتے تھے، آج وہ زہرا کا لاڈلا تنہا رہ گیا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ نظر یمینا و شمالا، ایک دفعہ ابا عبداللہ حسین دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ حبیب ہے، نہ اکبر ہے، نہ عباس جیسا بھائی ہے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ حسین نے بعد اصحاب کے نام لیے، اس کے بعد کہا یا ابطال الصفا یا فرسان الحجر مالی انادیکم فلا تجیبون، اے عباس، اے علی اکبر، میری ایک صدا میں لبیک کہنے والوں، آج حسین تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ ادعوکم فلا تسمعون، میں تمہیں ندا دے رہا ہوں، تم سن نہیں رہے۔ عزیزو، ایک استغاثہ بلند ہوا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ ارے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حیدر کرار کا لاڈلا موت سے ڈر رہا ہے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، نہیں، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے حسین موت سے نہیں ڈر رہا۔ ارے کوئی ہے جو حسین کے بعد اہل حرم کی حفاظت کرنے والا ہو؟ ہے کوئی؟ زہرا مرضیہ کی بیٹیوں کا خیال رکھنے والا؟ عزیز و استغاثہ بلند ہونا تھا۔ خیمے میں جب بیمار سید الساجدین نے یہ ندا سنی تو عزاداران، یہ آپ کو معلوم ہے کہ امام اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ حرکت کر سکے، جیسی اس استغاثے کا سننا تھا، ٹوٹی ہوئی لکڑی کا سہارا لیے ہوئے ابا عبداللہ حسین کی نصرت کے لیے میرا بیمار امام خیمے سے باہر نکلتا ہے۔ جب دیکھا نا ابا عبداللہ حسین نے کہ سید الساجدین مقتل کی طرف آ رہے ہیں، تو ان سے کہا ام کلثوم سجاد کو روکو، ارے کائنات میں نسل رسول کا ہونا ضروری ہے۔ ام کلثوم آگے بڑھی، سجاد کو روکنے کی کوشش کی تو سید سجاد نے کیا کہا معلوم ہے؟ پھوپھی اماں مجھے چھوڑ دو، ارے میں کیسے خیمے میں رہ سکتا ہوں؟ میرا بابا تنہا رہ گیا ہے، میرے بابا کا مددگار نہیں کوئی۔ عجبکم الزہرا، تمہاری آنکھیں پر روز قیامت نہ روئے، تمہاری آنکھیں کسی اور غم میں نہ روئے۔ عادادارو کسی طریقے سے سید السجاد کو خیمے تک لایا گیا ہے۔ اب سوال کرے نا سید سجاد، مقتل کے الفاظ ہے، کہا بابا میرے چچا عباس کہاں گئے؟ تو ابا عبداللہ نے کہا قد قتل، کہا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ کہا قد قتل، کہا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ قد قتل، آنو محمد کہاں ہے؟ اب حسین نے لفظ بدل دیے، اب حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قد قتل، بلکہ حسین نے لفظ بدل کے کہے بیٹا سجاد خیموں میں مردوم ہے، یا میں زندہ ہوں یا آپ زندہ ہو۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ شاید حسین نے لفظ اس نے بدل دیے کہیں سید السجاد علی اصغر کا نہ پوچھ لے۔ عجبکم الزہرا، بس عزیزو سلام آخر کیا ابا عبداللہ حسین نے، یا سکینہ، یا زینب، یا فاطمہ، یا ام کلثوم علیکم من السلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ سکینہ نے جب بابا کا آخری سلام سنا نا، رہا نہ گیا، سکینہ آگے بڑھ کر عرض کر دیے بابا جان کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے؟ عزیزو سنو گے حسین نے کیا جواب دیا ہے؟ ہائے غربت حسین، ہائے مظلومیت حسین۔ حسین فرماتے ہیں کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ موت کو دعوت نہ دے تو کیا کرے؟ وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے؟ عزیزان علماء بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میرے مولا ذوالجلال میں سوار ہوئے، زینب کبریٰ آگے بڑھی، کہا بھیا حسین ٹھہرو، ماں کی وصیت یاد آئی ہے، ذرا تحت الحلق کو ہٹا دیجئے۔ تحت الحلق کا ہٹانا تھا، گلے مبارک کا بولتا دینا شروع کیا۔ عزیز علماء کہتے ہیں جب حسین نے یہ دیکھا نا، کہا بین زینب
آپ اپنے شانوں کو آگے لاؤ. مجھے بابا علی کی وصیت یاد آ گئی. ارے بابا نے وصیت کیا تھا بیٹا حسین کربلا میں نہ ہوں گا. ارے میری زینب کے جن شانوں میں رسی باندھی جائے گی ان کا موزل عزیزو تم سے یہ غم برداشت نہیں ہوگا. تمہارا حق بنتا ہے نا. حسین کا غم ہے, کسی عام کا غم نہیں ہے. ذرا تصور کرو, تم نے نہ واقعہ کربلا دیکھا ہے نہ حسین کو رخصت ہوتے دیکھا ہے, لیکن تم سے برداشت نہ ہوا. ذرا تصور کرو زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ارے مقتل کی طرف جاتے ہوئے سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اجکمل الزہرا حسین بڑے ایک ایسی جنگ لڑی کہ یہ فوج یزید ادھر سے ادھر ہوئی. اب حسین نے قبضہ کیا ہے فرات میں. دو روایتیں ملتی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ حسین نے جیسی چلو بھرا پانی سے ارے کسی شکینے سے تیر مارا, گلوئے حسین زخمی ہوا. مولا نے تیر کا کھینچنا تھا, خون بہا. دوسری روایت کہتی ہے جب امام حسین نہر فرات میں قابض ہوئے تو زلجنا سے کہا تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں, تو پانی پی لے. بھائی زلجنا نے یہ جب سننا تھا اپنا منہ اٹھایا. اب عبداللہ حسین نے کہا تو بھی پی لے میں بھی پی لیتا ہوں. بس حسین کا پانی سے چلو بھرنا تھا. کسی شکی نے کہا اے اب عبداللہ تو پانی پی رہا ہے, ارے تیرے خیمے لوٹے جا رہے ہیں. حسین کا یہ سننا تھا, پانی پھینکا گئے خیموں کی طرف. جب دیکھا نا سب صحیح حال سلام تھے, اب وصیت کی ہے اپنی بہنوں کو, صبر کی تلقین کی ہے. سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ جب تک جسم میں روح ہے تو گریہ مت کرنا. ارے تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ارے سکینہ میرے بعد تجھے رونا ہی رونا ہے. میں کہوں گا یا ابا عبداللہ ارے کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں تھا, گوشوارے چھیننے والا تو نہیں تھا, دامن جلانے والا تو نہیں تھا, پھر تجھے سکینہ کا رونا برداشت نہیں ہوا. ارے کیسے سید الساجدین نے شام غریبہ میں سکینہ کے رونے کو برداشت. بس آخری روایت کے چند لاکھ کی زحمت ہے تمام. ہاں عزیز اب حسین گئے ہیں, اتنے زخمی ہو چکے ہیں. میرے آپ کے ساتھ ہوئے مولا فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا تھا نا مولا کتنے زخم لگے تھے, تو مولا انگوٹھی نکال کے کہتے ہیں ارے میرے جس نگینے کے برابر بھی جسم سالم نہ تھا. بس عزیز و حسین زخمی عالم میں ہے کہ اسی عالم میں کسی لئی نے پیشانی مبارک میں پتھر مارا. حسین نے چاہا کہ دامن سے خون صاف کرے کہ کسی لئی نے 3 شعبہ تیر سینہ حسین پر اس طرح پیوست کیا کہ سینے کے آر پار ہوا. حسین نے چاہا کہ تیر کو سامنے سے کھینچے. ارے 3 شعبہ تیر تھا, کھینچ نہ سکے, جھکے طرف پش کھینچا, تیر کو کھینچنا تھا, فوارے کی طرح خون بہا. ارے اسی عالم میں کوئی لعین آگے بڑھا, اس طرح نیزہ مارا کہ اب حسین پشت زلجنا میں سنبھال نہ سکے. اب حسین زمین کربلا میں آ رہے ہیں. میں کہوں گا یا ابا عبداللہ ارے صبح سے جو بھی زلجنا سے گر رہا تھا, جو بھی راہروان سے گر رہا تھا, اس کا سر اٹھانے آپ آ رہے تھے. ارے کون ہے جو حسین کے سر کو اٹھائے؟ بعید نہیں ہے کہ جناب زہرا سنا دے. ارے جب سے حسین مدینہ چھوڑ کے گیا میں اپنی تربت میں چین سے نہ بیٹھی. ارے حسین کی ماں اپنے دامن پھیلائے ہوئے کہ آ میرے حسین, کل سے تیری ماں تیرے انتظار میں. عزیزو آخری جملے آپ کی زحمت ہے تمام, آخری جملے سنے گا.
بس خدا سے دعا یہی ہے کہا کہ پاک پروردگارہ مجھے اتنا جگر دے کہ یہ میں مصیبت بیان کر سکوں، آپ کو اتنا حوصلہ دے کہ یہ مصیبت آج سن سکے۔ عزیز و حسین جب پوچھتے جلجنا سے زمین میں آئے ہیں، علماء نے لکھا حسین اپنی قتلگاہ سے کچھ فاصلے میں اترے تھے، اب حسین چاہتے ہیں کہ اپنی قتلگاہ تک پہنچے، مقتل تک پہنچے۔ روایت کرنے والے روایت کیا حسین اڑتے تھے، کچھ قدم چلتے تھے گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے کچھ قدم چلنے کے بعد پھر گر جاتے تھے۔ مقتل لکھنے والوں نے لکھا ارے یہ حسین کمزوری کے بنا پر نہیں گر رہے تھے، ارے حسین کچھ قدم چلنا چاہتے تھے، کوئی لین آ کے خنجر سے وار کرتا، حسین منہ کے بل زمین پہ گر جاتے، حسین پھر سنبھلتے کچھ قدم چلنے کی کوشش کرتے، کوئی لین آ کے نیزہ مارتا، حسین پھر گر جاتے۔ آئے عزاداروں قیامت کی وہ گھڑی آ گئی، ارے حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، ارے زہرا کا لاڈلا تنہا ہے، چاروں طرف سے وار کیا جا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار سے وار کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزے سے حملہ کر رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ پتھر برسا رہا ہے۔ اتنے میں زمین کربلا میں آندھیاں چلی، زلزلہ آیا، زہرا کی رونے کی آواز بلند ہوئی، جبرائیل کا دعا بلند ہوا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔